آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں۔ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعۃ، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قالا کیف اضاعتها، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور قیامت کا پھر انتظار کرنا۔ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے، جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے، کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آبپاشی کے بارے میں، کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو بہرحال اس پہ جب بحث شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا، اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں، اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے، اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا؟ تو جب نااہل لوگ ایسی مسندوں کے اوپر اور ایسے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دو لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے، لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے، تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی، جس تاج پہ بھی، اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود، این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا
ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا، یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ، تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات معرض وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا، ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جہالت کی کثرت ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا، یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تان دارہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا۔ اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہیں۔ گندم از گندم بروید جو ز جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری، اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے، اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے، اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں، اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں، اور ان کے ہاتھوں میں
اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے۔ بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عتاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے۔ اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور